بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين۔ آج اضافت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ ایک اہم چیز ہے جو بار بار کتابوں میں آتا ہے، تو اضافت کے حوالے سے گفتگو کریں۔ کل ہم نے پڑھا بھی تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی قسمیں ہیں، اس کو یاد ہے یہ بات؟ اچھا، اضافت تعریف ہم نے پہلے کیا تھا۔ تعریف اضافت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ دو اسموں کو یا دو لفظوں کو آپس میں ملانے کو اضافت کہتے ہیں۔ الاضافہ، ٹھیک ہے۔ الاضافہ دو اسموں کے درمیان حرف جر مقدر کی وجہ سے ایک نسبت ہوتا ہے جو دوسرے اسم کو مجرور کرتا ہے، دوسرے اسم کو مجرور کرتا ہے۔ اردو میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس کے معنی میں کا، کی وغیرہ اس طرح کی کوئی آ جائے۔ اچھا، زبانوں میں ایک عجیب بات ہوتی ہے، عربی میں مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ، جبکہ اردو میں کون سا مجرور ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ مضاف مضاف مجرور ہوتا ہے۔ یہ کہ اصل میں مثلا کہہ سکتے ہیں کہ یہ فارسی سے لیا گیا ہے۔ مثلا ہم اردو میں کہے حب وطن، حب وطن، مثلا حب وطن، محب وطن کہتے ہیں، ہاں محب وطن۔ وطن یعنی محبت، یہ کہنا چاہتا ہوں۔ محب وطن بھی درست ہے، ٹھیک ہے، محب وطن کہہ دیتے ہیں، لیکن محبت وطن کی محبت اگر ہم کہیں تو حب وطن مثلا ہم کہیں گے تو حب کو ہم نے مجرور کیا ہے، ٹھیک ہے، یا محب کو۔ اس طرح دیگر اشیاء جو آپ اور بھی لے، آب زمزم، ہاں آب زمزم، بالکل۔ تو مضاف جو ہے یہ ماہ 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 رمضان، رمضان، ماہ رمضان، تو مضاف ہی کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، جبکہ عربی میں مضاف پہلے جملے کے اعتبار سے ہوگا، اس کا جو ہے کوئی اعراب خاص نہیں ہے، مضاف کا جملے کے اعتبار سے ہوگا، لیکن مضاف الیہ یہ مجرور ہوگا ہمیشہ، چاہے وہ ظاہری جر ہو یا معنوی باطنی ہو، لیکن مجرور ہوگا، موقع اس کا جو ہے مجرور ہوگا۔ اچھا، تو یہ ایک نقطہ سا تھا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اضافت۔ تو اضافت کی عموماً دو بڑے قسمیں ہیں، عموماً دو بڑے قسمیں ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ایک کو ہم کہیں گے اضافت لفظی اور ایک کو کہیں گے معنوی۔ معنوی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق معنی سے ہے، یعنی اس میں معنی کا کردار ہے، اور دوسرے میں صرف لفظ ہی کا کردار ہے، جبکہ معنی میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ظاہر میں، تو اس کو ہم اضافت لفظی کہیں گے۔ اچھا، معنوی کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ معنوی کی کئی، پھر یہاں پہ ہم قسمیں بنائیں گے، اس کی الگ 4 قسمیں ہوگی، لیکن مثال کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتاب خالدن، تو یہاں پہ اس نے معنی میں کردار ادا کیا ہے، اضافت نے معنی میں کردار ادا کیا، کیونکہ کتاب کو خالد کے لیے اس نے خاص کیا ہے، کتاب کو اضافت کی وجہ سے ہم نے خالد کے لیے خاص کیا ہے، یا ملکیت کے لیے ہم نے ثابت کر دیا۔ اچھا تھا، اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ لجام فرسن، مثلا لجام فرسن، لجام فرسن،
تو یہ لجام یہاں پہ مضاف ہے اور فرسن کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. تو یہاں پہ یہ معنی کے اعتبار سے فائدہ دیتا ہے جو کہ تخصیص ہے. اس کے 4 قسمیں ہوتی ہیں. اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو یہ اس سے معرفہ کا معنی یعنی کھینچتا ہے، اس کی وجہ سے یہ بھی معرف ہو جاتا ہے. اس لیے جب علماء معرفہ کے اقسام بیان کرتے ہیں تو آخر میں لکھتے ہیں والمضاف الی ما سبق، والمضاف الی ما سبق. ان اسما جو معرف ہے، جس کسی دوسرے اسم کا ان کی طرف اضافت ہو جائے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. تو یہ معنوی کیا ہے فرق اس سے پڑتا ہے، کیونکہ معرفہ اور نکرہ معنوی بات ہے، تو اس لیے ہم اس اضافت کو کہیں گے اضافت معنوی. دوسرا چونکہ لفظی ہے، صرف لفظ میں اس سے فرق پڑے گا. لفظ میں کیا ہے؟ احکام، مضاف اور مضاف الیہ کچھ میں نے آپ کو بتائے تھے. کس کو یاد ہے؟ 1-2 احکام اگر مضاف کے بتائے مثلا. کسی کو یاد ہے؟ الف لام مثلا، الف اور لام یہ مضاف سے ہم ہٹائیں گے، ٹھیک ہے، الف اور لام. اسی طرح تنوین جو ہے یہ ہم تنوین ہٹائیں گے، تنوین بھی مضاف الیہ سے، مضاف سے، مضاف الیہ سے نہیں، مضاف سے، مضاف الیہ سے نہیں. مضاف سے ٹھیک ہے. تنوین ہٹائیں گے. جیسے کتابن ہے نا، کتابن تو ہم تنوین یہاں سے ہٹائیں گے. کتاب خالدین، کتاب خالدین، کتاب خالدین. اچھا، تو تنوین یہاں سے کیا ہوگی؟ یہ معنوی بات یہاں معنوی میں بھی آئے گا. لفظی کے جو احکام ہے یہ معنوی میں بھی آئیں گے، لیکن معنی میں لفظی میں معنی کا کوئی کردار نہیں ہے، صرف لفظی فائدہ ہوگا، جبکہ معنی سے اس کا کوئی اثر نہیں ہے. پہلے سے معرف ہوگا لیکن الف لام اس کی وجہ سے ہم ہٹائیں گے یا تنوین ہٹائیں گے. اچھا، اضافت کی 2 قسمیں ہم پہلے شروع کرتے ہیں. میں آپ کو پہلے لفظی کا تفصیلی سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے. لفظی، ٹھیک ہے. جی، اچھا، لفظی میں کیا ہوگا؟ احکام مضاف اور مضاف الیہ میں نے بتایا آپ کو. لفظی میں جو ہے صرف وہی احکام اس پر لاگو ہوں گے، لیکن معنی میں کوئی کردار اس کا نہیں ہے. اور یہ کب ہوگا؟ یہ 3 حالات میں ہوگا. اضافت لفظی 3 حالات میں ہوگا: جبکہ مضاف اس میں فاعل ہو، مضاف کیا ہو؟ اس میں فاعل ہو، یا اس میں مفعول ہو، مفعول، اس میں مفعول، ٹھیک ہے. اور تیسری اور آخری حالت جبکہ مضاف صفت مشبہ ہو. ان 3 صورتوں میں جو ہے یہ اضافت لفظی ہوگی: جب مضاف اس میں فاعل ہو، یا اس میں مفعول ہو، یا صفت مشبہ ہو. مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. مثال سے بالمثال یتضح المقال، بالمثال یتضح المقال. مثال سے چونکہ وضاحت ہوتی ہے بات، تو اس لیے ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے. مثال کہہ سکتے ہیں هذا الرجل طالب العلم، هذا الرجل لکھنا مشکل ہے. هذا الرجل طالب العلم، طالب تو یہاں پہ کیا ہے؟ طالب کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے اور مضاف ہے، تو علم مضاف الیہ ہے. هذا الرجل، الرجل جو ہے پہلے سے الف لام کی وجہ سے معرف ہو گیا ہے، ٹھیک ہے.
پھر جو ہے طالب اس کی صفت آ رہی ہے، اس کی صفت رجل کی، مضاف مضاف الیہ مل کر صفت ہے اس کی. تو الرجل کیا ہے؟ پہلے سے معرفہ ہے، اس میں اشارے کی وجہ سے بھی اور الف لام کی وجہ سے بھی. تو طالب العلم یہاں پہ صرف لفظی فائدہ اس نے دیا اضافت، جو کہ اصل میں طالبن ہے، طالبن العلم، طالبن العلم. تو لفظی فائدہ دیا اس نے، جبکہ معنوی کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے، کوئی معرفہ وغیرہ یا تخصیص اس میں کوئی بات نہیں آئی. قرآن میں اس کی مثال ہے، کوئی بتا سکتا ہے کوئی مثال جہاں پہ اس میں فاعل مضاف ہو؟ کون بتا سکتا ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوا. فالق کیا ہے؟ اسم فاعل. اس میں فاعل ہے. تو اللہ جو ہے پہلے سے معرفہ ہے، تو یہاں پہ اضافت نے کیا کیا ہے؟ فالق الحب، صرف لفظی فائدہ دیا اس نے. لفظی فائدہ کیا ہے؟ وہاں تنوین جو ہے حذف کیا ہم نے، اور خفت کلمہ میں صرف خفت آئے گا، باقی اس کا کوئی اور فائدہ نہیں ہوتا. فالق الحب والنوا. اچھا، دوسرا کیا ہو؟ اس میں مفعول ہو، اس میں مفعول ہو، اس کی مثال کوئی بتا سکتا ہے؟ انصر رجلا محزوم محزوم الحق، محزوم الحق یعنی جس کا حق کسی نے کہا ہے اس کی مدد کرے. تو حق کہا گیا ہے، کیا ہے؟ مفعول ہے، اس میں مفعول ہے. ہم کہیں گے محزوم، محزوم الحق. انصر محزوم الحق. استاد محزوم یہ الحق، محزوم کیا سپیلنگ ہے؟ محزوم کیا سپیلنگ ہے؟ محزوم میم ہا ذات واو، ذات واو میم، محزوم. ٹھیک ہے. شکراً. ہضم، ہضم کس کو کہتے ہیں؟ ہاضمہ خراب ہے کہتے ہیں. تو ہضم یعنی جس نے اس کا حق کھایا ہو، ایسے ہی سمجھ لیں، اس کو کیا کہیں گے؟ محزوم. تو محزوم الحق یہاں پہ اس میں مفعول ہے. تو انصر رجلا محزوم الحق، محزوم الحق. تو محزوم کیا ہے؟ یہاں پہ اس میں مفعول ہے. اچھا، پھر بعد میں آپ کو قرآن سے مثال دیتا ہوں انشاءاللہ. اچھا، پھر آخر میں صفت مشبہ ہو، اس کی مثال عاشر رجلا حسن الخلق. حسن الخلق، حسن کیا ہے؟ حسن الخلق. مثلا ہم کہیں حسن الخلق، عاشر رجلا حسن الخلق. تو حسن کیا ہے؟ یہاں پہ صفت مشبہ ہے، صفت مشبہ. تو یہاں پہ بھی صرف لفظی فائدہ ہے اس کا، جو کہ اس نے اس سے تنوین جو ہے ہٹ گیا ہے. تنوین کیا ہے؟ ہٹ گیا ہے. باقی وہ اس کا وہی حالت ہوگا جو اس سے اضافت سے پہلے ہے. اگر وہ نکرہ ہے تو نکرہ ہی رہے گا، اگر پہلے سے معرفہ ہے تو معرفہ ہی رہے گا. اس میں معنی کا کوئی کردار نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر بعد میں مزید انشاءاللہ مثالیں دیتا ہوں، آپ سے اجرا کرواؤں گا. اچھا، اب آتے ہیں معنوی کی طرف. کیا ہے معنوی کی طرف؟ اس کے ہم 4 قسمیں بیان کر سکتے ہیں، 4 قسمیں. ٹھیک ہے. ایک قسم کو ہم کہیں گے تملیک یا تخصیص، تملیک یا تخصیص. اچھا، پہلے قسم کو ہم کہیں گے اضافہ لامیہ، اضافہ لامیہ جہاں پہ لام مقدر ہو. دوسری کو کہیں گے، دوسری قسم کو کیا کہیں گے؟ بیانیہ. بیانیہ.
ٹھیک ہے. تیسرے کو کہیں گے ظرفیہ. چوتھے کو کیا کہیں گے؟ چوتھے کو کہیں گے تشبیہیہ. تشبیہیہ ایک دوسری ہاں تشبیہیہ. ٹھیک ہے. اچھا لامیہ جہاں پہ لام مقدر ہو، جہاں پہ کیا ہو؟ لام مقدر ہو. اس کی دو قسمیں ہیں. پر لام مقدر ہو، ایک تو ملکیت کے لیے آ سکتا ہے، جس کی مثال وہی مشہور ہم دیں گے آپ کو، کتاب خالدین. تو اصل میں کیا ہے؟ لخالدین. لخالدین یہ اس کی ملکیت ہے. دوسرا اسی طرح حسان علی سیارت محمد، کوئی بھی آپ کہے، بیت کیا ہے، بیت ولدین، کوئی بھی چیز ہو، بیت آپ اس کی طرف اضافت کریں جس کی ملکیت صحیح ہو سکتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس کو اضافہ لامیہ اور ملکیت والی کہیں گے. دوسرا جو ہے اس کا مثال جو ہے تخصیص کے لیے آئے گا. تخصیص کی مثال اخذت بلجام الفرس. اخذت بلجام الفرس. تو لجام، یہ فرس جو ہے لجام کا مالک تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے خاص ہے، کیونکہ اگر مالک چاہے تو اس کا لجام ہٹا بھی سکتا ہے اور کوئی دوسرا بھی رکھ سکتا ہے، کسی کو دے بھی سکتا ہے. تو یہ اس کی ملکیت نہیں ہے. استاد لجام کا معنی کیا ہے؟ لجام ہم اردو میں لگام کہہ سکتے ہیں، جو گھوڑے وغیرہ کو منہ میں ڈالتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، لگام. لگام بھی کہتے ہیں، ہاں نکیل بھی لگام. کہتے ہیں، لگام بھی ہاں کہتے لگام. بس عربی اور اردو اس لفظ میں قریب ہیں. لجام. ٹھیک ہے. لجام الفرس ہم کہیں، یا اسی طرح اس کے اوپر جو چیز ڈالتے ہیں، عربی میں اس کو بردع کہتے ہیں. بردع مثلا گدھے کے اوپر جو کپڑا رکھتے ہیں تاکہ اس پر جب وزن ڈالے تو زخمی نہ ہو جائے، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بردع. پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہوں گے. عربی میں ہم کہیں گے بردع. بردعۃ زین الحمار. کہتے ہیں اس کو شاید. ہاں کس چیز کی؟ گدھے کی کہہ رہے ہیں، گھوڑے کی کہہ رہے ہیں؟ گدھے کی. وہ ایک تو سرج ہے نا، سرج جو اس کے اوپر گھوڑے کے اوپر ڈالتے ہیں، سرج و ہاں حصان. لیکن جو گدھے کے اوپر ڈالتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نہیں پتا. گھوڑے کے اوپر جو ڈالتے ہیں اس کو تو زین بھی کہتے ہیں، اچھا زین. ہاں لیکن بالکل. گدھے کا ہم سرج نہیں. عربی میں سرج ہم ہے اور اپنی اردو میں زین. ٹھیک ہے. ہم عربی اپنی میں اپنی جو زبان میں ہم گدے والا ہے اس کو بردع کہتے ہیں. پتہ نہیں ابھی اردو میں کیا ہے. اچھا جو بھی ہم ہے. اپنی زبان میں اس کو تھڑے کہتے ہیں جی. اچھا تھڑے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم تخصیص کے لیے کہہ سکتے ہیں بردعۃ حمار. تخصیص کے لیے سرج حمار، سرج حصان وغیرہ جو بھی چیزیں ہو، تو یہ تخصیص کے لیے ہیں. اچھا بیانیہ کیا ہے؟ بیانیہ یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ دونوں ایک جنس سے ہو، دونوں ایک چیز ہو، لیکن مضاف الیہ اس کی وضاحت کرتا ہے. مضاف الیہ مضاف کی وضاحت کرتا ہے. مثال سے ہی وضاحت ہوگی. مثلا میں کہوں باب خشبن، باب خشبن، تو دروازہ کس چیز کا ہے؟ خشب کا ہے. خشب لکڑی کو کہتے ہیں. لکڑی کا دروازہ، لکڑی کا دروازہ. تو یہ نہ ملکیت کا ہے اور نہ تخصیص کا ہے، بلکہ یہ باب جو ہے خشب کے جنس میں سے ہے، اور خشب جو ہے باب کی وضاحت کرتا ہے، کیونکہ باب لوہے کا بھی ہو سکتا ہے، باب و حدید، تو یا سونے کا بھی ہو سکتا ہے، باب و ذہب. تو جب میں نے کہا کہ باب و خشبن، تو خشب نے باب کی وضاحت کی. باب کی کیا ہے؟ وضاحت کی. تو اس لیے اس کو بیانیہ کہیں گے.
باب خشبن. مثال اس کی یہ بھی دیتے ہیں سوار ذهبن. سوار ذهبن. سوار پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ چوڑیاں. چوڑیا. مفرد اس کی کیا ہے؟ سوار یہ مفرد ہے. ٹھیک ہے. سوار و ذهبن. سوار و ذهبن یعنی سونے کا کڑا کا ہم کہہ سکتے ہیں یا چوڑیا. اسی طرح نحو کی کتابوں میں ایک مثال مشہور ہے، لکھا ہوتا ہے خاتم حدید. کیا ہے؟ خاتم حدید. یہ عام طور پہ لکھا ہوتا ہے. اس کی مثالیں آپ کئی اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں. مثلا میں کہوں کہ جو کی روٹی. خاتم و حدید یعنی لوہے کی انگوٹھی. ہاں لوہے کی انگوٹھی. تو یہاں پہ مضاف الیہ کیا ہے؟ وہی خاتم کی جنس ہے، وہی چیزیں، اور خاتم اس کی جنس ہے، لیکن اس نے وضاحت کی خاتم کی. یہ خاتم حدید جب میں نے کہا تو خاتم ذہب، خاتم فضہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں نکل گئی. تو حدید نے بیان کیا ہے کہ خاتم کیا ہے، کون سا ہے، تو اس لیے اس کو ہم اضافت بیانیہ کہیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں رغیف برن. رغیف برن، قرص شمس وغیرہ اس طرح کی ہم وضاحت کے لیے کہہ سکتے ہیں. یا کہتے ہیں ثیاب صوفن. ثیاب صوفن جو اون کے کپڑے ہیں مثلا، تو یہ اضافت بیانیہ ہے. اچھا، ظرفیہ کیا ہے؟ جو ظرف پہ دلالت کرے. ظرف کیا ہے؟ جگہ یا وقت. جگہ یا وقت پر دلالت کرے. مثلا جگہ کے لیے کیا کہے؟ مثلا میں کہوں میں مدرسے میں اس کا دوست تھا. مدرسے میں اس کا دوست تھا، یا یونیورسٹی میں اس کا دوست تھا. تو کیسے کہیں گے؟ کنت رفیق، یا اس کو ایک طرف اشارہ کر کے فلان جو ہے رفیق المدرسہ. رفیق المدرسہ. رفیق الجامعہ. رفیق الجامعہ. تو رفیق المدرسہ یا رفیق الجامعہ کیا ہے؟ فی الجامعہ مثلا ہے، اصل میں ظرفیہ ہے. رفیق رفیق المدرسہ یا رفیق الجامعہ. اسی طرح آپ کہے کہ یہ میرے پرانے زمانے کا دوست ہے، صدیق الایام الغابرہ. صدیق الایام الماضیہ. صدیق الایام الغابرہ. استاد یہ رفیق المدرسہ ہے، مدرستی ہے، یا رفیق المدرستی ہے؟ پہلے اس کا خود کوئی موقع نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہم رفیق المدرسہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو جملے میں آپ استعمال کریں گے اس کے مطابق. ٹھیک ہے. مثلا میں آپ کہوں کان نثار رفیق المدرسہ، تو پھر رفیق المدرسہ ہونا چاہیے. اچھا، کان نثار رفیق المدرسہ. اچھا، اسی طرح یہ کیا ہے؟ ظرفیہ زمان مکان کے لیے ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ مدرسہ جگہ ہے، تو اس کو ظرفی مکان کہیں گے. یعنی ظرفیہ کو ہم دو میں تقسیم کر سکتے ہیں، مکان اور زمان. زمان اسی طرح زمانے میں جو کہتے ہیں بچپن کی یادیں. بچپن کی یادیں تو کیا کہیں گے؟ بچپن کی یادیں. الف الصبا، ذکریات الصبا مثلا کہہ سکتے ہیں. تو یہ ظرفیہ کے لیے ہے اضافت. اچھا، آخری بات جو تشبیہ کے لیے ہے، یہ اس کا استعمال بہت کم ہے اور تقریباً شعروں میں ہی استعمال ہوتا ہے، شعر شاعری وغیرہ میں، لیکن ہو سکتا ہے. اس کی مثال اچھا اس کو صاف کریں میرے خیال میں. تشبیہیہ. ٹھیک ہے. تشبیہیہ مثال کتابوں میں لکھا ہے انتصر لؤلؤ الدمع على ورد الخدود. انتصر لؤلؤ الدمع على ورد الخدود. کیا ترجمہ کس کو پتا ہے؟ انتصر لؤلؤ الدمع. تو لؤلؤ کیا ہے؟ خون کے موتی کو کہتے ہیں لولو. تو ہاں لؤلؤ موتی کو کہتے ہیں. آنسوؤں کے موتی. آنسو کے موتی. ممتاز. بکھر گئے آنسو کے موتی. تو الدمع کیا ہے یہاں پہ؟ مضاف الیہ ہے.
مضاف الیہ ہے، لیکن موتی کے آنسو تو نہیں ہوتے حقیقت میں، کہ نہیں جی ہوتے ہیں، تو اس لیے نہیں، ہم اس کو تشبیہ کہیں گے، جبکہ حقیقت میں ایسے نہیں ہے، تو یہ تشبیہ ہے. کسی نے دوسرے کا جو ہے جب وہ رو رہا تھا یا رو رہی تھی تو اس کو جو ہے مثال جو ہے آنسو کو لؤلؤ سے تشبیہ کیا کہ لؤلؤ الدمع انتصر على ورد الخدود، على ورد الخدود. اسی طرح ورد الخدود میں بھی یہ ہے. تو ورد کا خط تو نہیں ہوتا کہ ورد کا خط ہے، ورد گلاب یعنی پھول کو کہتے ہیں، تو جب کہ ورد کا خط نہیں ہے تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، تشبیہ ہے. اس کی خط کو اس نے جو ہے ورد سے تشبیہ دیا، ورد سے تشبیہ دیا کہ گلاب کی طرح چہرے پر اس کے موتیوں کے آنسو بکھر گئے، یہ کہہ سکتے ہیں ترجمہ تقریباً. ویسے بھی استاد جی اردو شاعری میں بھی نا آنسوؤں کو موتیوں سے اور گوہر سے تشبیہ دی جاتی ہے، اچھا یعنی ماشاء ایک اللہ. قیمتی چیز اس کو کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، بس یہ جیسے عرب شاعر ایک دوسرے سے لیتے رہتے ہیں. یہ یہ اردو شاعری میں بھی بہت ہے. اچھا لؤلؤ الدمع، ٹھیک ہے. اس کی مثالیں اور ہے لیکن بس چھوڑیں اس کو. یہ کم استعمال ہے اس کا، جب تشبیہ میں استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ کیا تھا، اضافتی معنوی کی قسمیں، اضافت معنوی اور اضافتی لفظی. اچھا اب اضافت لفظی کی طرف پھر آتے ہیں، اضافت لفظی کی طرف، یا اس سے پہلے آپ کو مثالیں دوں کیونکہ اس میں کچھ تفصیل ہے اور تفصیل اس میں ہو سکتا ہے. آج کا سبق بہت مشکل ہے استاد جی، پہلی دفعہ کچھ سبق مشکل لگا زندگی میں. اچھا یہ عموماً نحو جو ہے اس کو کہتے ہیں مادہ جافہ، عربی میں کہتے ہیں خشک مواد ہے، خشک مواد. تو عموماً نحو جو ہے اس طرح جو پڑھاتے ہیں تو یہ خشک مواد ہے. نہیں آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا آج کا مشکل ہے سبق، ضروری ہے اور مختلف بھی ہے اور مشکل بھی ہے. اچھا مضاف سے کیا کیا حذف ہو گئے، اس کی مثالیں میں آپ کو دوں، قرآن سے دوں. پہلے ہم نے کہا کہ مضاف سے کیا ہے، تنوین ہٹے گی، ٹھیک ہے، تنوین. مثال اس کی قرآن سے دے، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، من بیوتکم. تو بیوت کیا ہے، مضاف، کم مضاف الیہ. من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام، جلود الانعام. اسکرین آپ کو نظر آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نہیں استاد جی نہیں نظر آئی. اچھا میں دکھاتا ہوں ابھی، اب نظر آئی. اچھا جی یہاں بتائے یا ظہور، یہاں پہ کیا ہوا ہے، نظر آ رہی ہے؟ جی واللہ جعل لکم من بیوتکم، یہ جو میں نے نشانی لگائی اس کا بتائیں بس. جلود الانعام. جی یہ جلود مضاف ہے، اس سے جو ہے نا وہ تنوین بھی حذف ہو گئی اور الف لام بھی اس پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح بریرہ، یہ کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس جملوں میں کئی مضاف ہیں. جیسا کہ تو بہت سارے مضاف ہیں، یوما مضاف ہے، پھر یہ زانی کم لفظ ہے، کم ضمیر مضاف الیہ ہے، زانی مضاف ہے، پھر واو عاطفہ، یوم اقامتی کم مضاف، مضاف الیہ مل کر پھر مضاف الیہ یوما کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح ومن اصوافہا، اصواف بھی کیا ہے، مضاف اور مضاف الیہ. اوبارہا، اشعارہا، یہ سب جو ہے مضاف اور مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا تنوین مقدر، تنوین مقدر بھی ہو سکتی ہے. ان کی مثال
انہوں نے دی ہے وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ شاید میں، لیکن اس کو چھوڑے. اچھا ٹھیک ہے. تنوین کا جو قائم مقام ہو، تنوین کا قائم مقام کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ الف لام استاذ صاحب. جی، اور تنوین کا اور قائم مقام کیا ہے ظہور؟ علم میں نہیں ہے جی. تنوین کا قائم مقام تثنیہ اور جمع میں کیا ہے؟ یہ الف نون واو اور نون واو. یا نون. ہاں، یہ قائم مقام تنوین ہے، کیونکہ تنوین جہاں پہ حذف ہوگی میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن یہ آخری بات میں نے نہیں بتائی تھی. تنوین حذف ہونے کے مواقع ان میں سے تثنیہ اور جمع بھی ہے، تو وہاں پہ تنوین کا مقابل یا عوض جو ہے وہ کیا ہے؟ الف اور نون یا واو نون، یہ تنوین کا مقابل ہے. تو تنوین بھی حذف ہوگا اور اس کا جو ہے قائم مقام بھی حذف ہوگا. مثال اس کی یہ دیکھیں، مہطعین، آگے مقنعی رؤوسہم. مقنعی تو مقنعی کیا ہے رؤوسہم، اصل میں؟ مقنعین ہاں، یہ تسنیہ اصل میں جمع ہے، مقنعین، جمع ہے. یا اور نون ہے. مہطعین اور مقنعی رؤوسہم اسی طرح ہونا چاہیے، مہطعین کی طرح. تو مقنعی یہاں سے کیا حذف ہوا؟ نون الجمع اس کو کہیں گے، اضافت کی وجہ سے یہ نون الجمع حذف ہوا. اچھا استاد صاحب یہ پی ڈی ایف بھی ڈال دیجیے گا آخر میں نا گروپ پہ. اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بھیج دوں گا. جزاک اللہ خیر. زخرف القول غرورا، یہاں پہ تنوین کیا ہے؟ استاد اگر یہ متن بھی پڑھیں گے تو پھر پی ڈی ایف سے ہمیں آسان ہو جائے گا. اچھا یہاں دیکھیں، یا صاحبی السجن، یہاں تو سجنوں لکھا ہوا ہے، یہ کیوں؟ ارباب ہو سکتا ہے لکھنے میں غلطی ہو گئی ہو. اللہ عالم. ارباب متفرقون خیر ام تو اللہ. یہاں پہ بھی نون، جو میں کہہ رہا تھا آپ کو، نون جو قائم مقام تنوین کے ہے، تو یہاں بھی کیا ہے؟ حذف ہو گیا ہے، یا صاحبان فی السجن. اور اس کو ہم کیا بھی کہہ سکتے ہیں؟ تنوین کی کون سی قسم میں نے بتائی؟ تنوین نہیں، اضافت کی 4 قسموں. معنوی کے کون سی قسم میں سے ہو سکتا ہے؟ وہاں لکھا ہوا تھا، جس نے دیکھ لیا تو دیکھ لیا. یعنی اضافت تخصیص کے لیے ہے، لامیہ ہے، بیانیہ ہے، تشبیہی ہے، کون سا آ سکتا ہے؟ یا صاحبی السجن. لامیہ. نہیں. یہ بیانیہ بن سکتی ہے استاد. اور کوئی کیا بتانا چاہتا ہے؟ کون سی کیا ہے اضافت معنوی میں؟ کون سا ہے؟ جواب ہے کسی کے پاس؟ استاد صاحب شاید بیانیہ ہی ہوگا، من مقدر ہے شاید. نہیں. یا تخصیص کے لیے. میں بتاؤں، میں نے آپ کو بتایا تھا جو ظرف زمان یا مکان پر دلالت کرے، تو سجن کیا ہے؟ ظرف مکان. سجن مکانی ہے. ہم مکان ہے، تو پھر کیا کہیں گے اس کو؟ اضافت ظرفیہ. ظرفیہ. یعنی اصل میں صاحبی فی السجن، جیسے میں نے آپ کو کہا رفیق المدرسہ، یعنی فی المدرسہ، تو یہ صاحبین اس کے کہاں ہے؟ سجن میں ہے، تو اس لیے اس کو ہم اضافت ظرفیہ کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، من کی